بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ انسان کی تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہش کی وجہ سے آتی ہیں۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ سادہ خوراک بہت ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ بہت قسم کی قانون بہت قسم کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اور کوئی قسم کی گوشت کی ڈھیر سارے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس بندے میں کوئی اچائی نہیں جس کی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔ خدا اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں چاہتے ہیں: توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ موت سے نہ ڈرو بلکہ زندگی سے ڈرو، کیونکہ زندگی میں ہزار آفتیں پوشیدہ ہیں۔ مصیبتوں کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں۔ اصلی ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت ہی دانا ہے، کیونکہ کثرت کلامی سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور اچھے لوگ ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ بسے اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جو سوچو گے منہ سے بات نکلتے ہیں وہ پشیمان ہوتے ہیں، اور جو سوچنے کے بعد منہ سے بات نکلتے ہیں وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ جو زبان سے اپنے قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ محبوب کی تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہوتی ہیں۔ انسان نے تو اس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا، وہ اکثر غلط نکلا۔ کبھی زندگی کا ایک پل بھی گزر جاتی ہے، کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی ہو، جس کی اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقصد میں اعلی ظرفی ہو۔ ہر دولت سے سیکھو، یعنی دولت ذلت بھی اٹھانے پڑے تو اٹھا لو۔ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور اللہ سے ڈرے، اور بدبخت وہ ہے جو بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے اور دولت کی امید رکھے۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ 11 روز تک پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی۔